کاروباری برادری کے لیے خوشخبری، وزیراعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان، 4 روپے 4 پیسے سستی، کہا کہ صنعتی ترقی کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ ماضی میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کی جاتی تھیں، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا، حکومت سنبھالی تو ملک معاشی صورتحال ابتر تھی۔ برآمد کنندگان نے مشکل حالات میں بہترین کام کیا، مشکل فیصلوں کے شاندار نتائج برآمد ہوئے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مارکہ حق کے بعد مختلف ممالک کے سربراہان مجھ سے آ کر بغل گیر ہو رہے تھے، مارکہ حق کے بعد دنیا اب آپ کی بات مان رہی ہے، سرمایہ کاری کے لیے رابطے کر رہی ہے، دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آ رہی ہے، حکومتی کاوشوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے، پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 10.5% تک آ چکا ہے، مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ دوست ممالک نے مشکل وقت میں بھرپور ساتھ دیا، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ کھلے مین ہول حادثے میں جاں بحق ماں بیٹی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، میتیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، لواحقین غم سے نڈھال، علاقے میں فضا سوگوار۔ ادھر بھاٹی چوک واقعے پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی، انتظامیہ نے مین ہول پر ڈھکن لگوا دیے، سائٹ کو مکمل کارڈن آف کر دیا گیا، جائے وقوع پر فلڈ لائٹس بھی نصب کر دی گئیں۔ سانحہ گل پلازہ کے مزید 30 افراد کی باقیات کی شناخت کر لی گئی ہے، تصدیق شدہ جاں بحق افراد کی تعداد 69 ہو گئی، شناخت اینٹی مارٹم ڈیٹا اور پروف آف پریزنس کی مدد سے کی گئی ہے۔ سربراہ شناخت پروجیکٹ کے مطابق سانحہ میں جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی باقیات کی تاحال شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔ شناخت کے عمل کے بعد عیدی سردخانے سے باقیات لواحقین کو دیے جانے کا سلسلہ جاری۔ سانحہ گل پلازہ پر وزیراعظم کا مجھے ابھی تک کوئی فون نہیں آیا، وزیراعظم کی جانب سے کوئی مدد نظر نہیں آ رہی، بہتری تبھی ہوگی جب گاڑی کے چاروں پہیے چلیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ مخالفین تنقید کرتے رہیں، ہم کام کرتے رہیں گے، کل آپ کہیں گے کہ اقوام متحدہ یا پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تفتیش کرا لو، ہم نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا، عوام کے درمیان تھے اور رہیں گے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مری روڈ بھارا کہو بائی پاس کے قریب نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا دورہ، ہر قسم کے غیر قانونی قبضے کو ختم کرنے کی ہدایات، کہا کہ قابضین کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے، تمام غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کا حکم، کہا کہ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کی سہولیات کی فراہمی ہمارا عزم ہے۔ سونے اور چاندی کے دام ڈاؤن، فی تولہ قیمت 35,500 روپے کی تاریخی کمی سے 5,37,362 روپے ہو گئی، چاندی 1,106 روپے کمی سے 11,069 روپے پر آ گئی۔ اور ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں برفباری سے معمولات زندگی متاثر، محکمہ موسمیات نے 31 جنوری سے 3 فروری کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی، شمالی بلوچستان اور شمالی علاقوں میں آئندہ چند روز کے دوران بارش اور برفباری ہو سکتی ہے، اسی دوران گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برفباری کا امکان ہے، اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار میں بارش ہوگی، جبکہ پنجاب، مری اور گلیات میں بھی بارش متوقع۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔